السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، گزشتہ اتوار ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اہل بیت اعظام کی شہادت کے متعلق مختصر سی باتیں سماعت کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اہل بیت اعظام کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والا کون؟ یزید اور یزیدی لوگ۔ اور یزیدی جو فکر رکھتے ہیں، ایک فکر ہوتی ہے یزیدی فکر، باطل فکر، یزیدی فکر جو ہے باطل فکر، ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اعظام کو شہید کر دیا۔ اب رہا یہاں ایک اہم مسئلہ، آپ کو بتا دوں، اعتقاد کا ایک اہم مسئلہ۔ ایمان، یہاں پر اگر ہر ایک سے پوچھیں، بچے سے بھی پوچھیں، ایمانیات سے یہ بات ہے کہ حضور سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ایمان ہے، ہر کوئی بولے گا، اور یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ چونکہ آپ نے قرآن کریم کی آیات کو بھی سماعت کیا اور احادیث شریفہ، بخاری شریف، دیگر کتب سے احادیث آپ نے سماعت کیا، یہ حقیقت ہے، ان سے محبت کرنا ایمانیات میں سے ہے۔ اگر ان سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں، اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، گویا ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارے ایمان کامل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ جہاں محبت ہے وہاں نفرت بھی ضروری ہے، یہ حق ہے، جانتے ہیں، یہ حق ہے، اہل بیت اعظام حق پر ہے، امام حسین حق پر ہے، ان سے محبت کرنا۔ باطل سے نفرت کرنا یہ بھی ایمانیات سے ہے۔ اگر آپ باطل سے نفرت نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف دعوے اہل بیت اعظام کی محبت کا نغمہ گاتے ہیں، تو یہ ایمانیات سے نہیں ہے۔ باطل سے نفرت کرنا، جیسا کہ ہم شیطان سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ باطل ہے، نمرود سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ باطل پرست ہے، حامان سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ باطل ہے، فرعون سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ باطل ہے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے
محبوبوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ ایمانیات میں سے۔ حق سے محبت کرنا، باطل سے نفرت کرنا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف اہل بیت اعظام سے محبت کرتے ہیں اور یزیدیت فکر اور یزید کی فکر سے نفرت نہیں کرتے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ بہت سارے ایسے ذہن میں آپ تک بات پہنچاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ابن زیاد، یعنی یزید نے نہیں دیا تھا، ابن زیاد نے اور شمر نے، اس کے ساتھیوں نے امام حسین اور اہل بیت اعظام کو شہید کر دیا۔ یہ اس طرح کی جو گفتگو کر کے یزید کو صحیح ثابت کرنے کی اور کوشش کرتے ہیں، اور ایک کیا کوشش کرتے ہیں، یزید کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ جو ہے رونے لگ گیا۔ اب ذرا دیکھیے دو چیزیں، اور تیسری بات کیا ہے سن لیجئے، یزید کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، مغفور لہ، اللہ کے رسول نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ تین باتوں کی وجہ سے ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات یاد رکھ لیں آپ۔ کیا حقیقت میں رسول پاک علیہ السلام نے یزید کے لیے قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تھا، جہاد کیا تھا، اس کے لیے دعا کی تھی؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے خوش نہیں تھا، دوسرا سوال۔ تیسرا وہ رویا تھا۔ یہ تین سوالات کے آج جوابات میں آپ حضرات کو دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات رس بس جائے، حق سے محبت کرنا اور باطل سے نفرت کرنا۔ پہلے میں نے آپ کو گزشتہ یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کر دیا تھا۔ کہاں پر بات کو ختم کر دیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر، بخاری شریف کی اس بات پر سے میں آج کا سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اہل عراق سے، عراقیوں میں سے کسی نے سوال کیا، حالت احرام میں اگر مکھی مار دے تو اس پر دم دینا لازم آتا یا صدقہ کرنا لازم آتا؟ یعنی احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں، احرام پہننے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، شکار نہیں کر سکتے اور غلط کام نہیں کر سکتے اور جمع کی جیسی باتیں نہیں کر سکتے، یہ تمام پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں، جو نہیں مار سکتے۔ تو کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، اور یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اور علم ایک ان کے پاس سمندر سا ٹھاٹا مارتا ہوا علم ان کے پاس موجود۔ اور اس زمانے میں سوال ہو رہا ہے جس زمانے میں علم اور تجربہ آپ کا جو ہے عروج پر تھا، علم اور تجربہ دونوں باتیں، عمر انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایسے وقت میں کسی نے سوال کیا، کہاں سے؟ اہل عراق کوفہ والوں میں سے کسی نے سوال کیا، اگر کوئی مکھی مار دے، وہ خون جو بہا دیا، اس کی وجہ سے کیا اس پر صدقہ لازم آئے گا یا اس پر دم دینا، بکرا ذبح کرنا لازم آئے گا؟ وہ سوال کر رہا ہے۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ اور یہ بھی بات یاد رکھ لے کہ اگر مفتی صاحب کو، اس عالم دین کو اگر مسئلہ معلوم ہو تو جواب دینا چاہیے، معلوم۔ امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب مسئلہ معلوم ہے، سوال کر رہے ہیں، سن لیجئے آپ سے سوال کیا، قال اہل العراق یسألون عن قتل الذباب، مکھی مارنے کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، حالت احرام میں اگر مارا تو کیا حکم ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر کے مکھی کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا خون بہا دیا، ان کے خون کی ندیاں، یعنی اہل بیت اعظام کے خون کربلا کی دھرتی پر بہا دیا، اور تم چھوٹے سے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟
جلال میں آ گئے، جلال میں، غضب میں آ گئے، گویا ان کے دل میں نفرت ہے، اسی لیے تو یہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ گویا ایسے لوگوں کے، حالانکہ سائل یہ نہیں تھا کہ وہ شریک تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک تھا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس کو نسبت کس سے تھی؟ کوفہ والوں سے تھی، اہل عراق سے نسبت تھی۔ یہ کوفہ والے ایسے ظالم ہیں، ایسے ظالم ہیں، اہل بیت عظام کے خون کو بہا دیا اور مکھی کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ جلال میں آ گئے، نفرت کا اظہار کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ باطل سے نفرت کرنا یہ ایمانی معصیت میں ہے۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ حدیث بخاری ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حدیث بخاری۔ نفرت کرنا باطل کے ساتھ یہ ایمانیات میں سے ہے۔ آپ نہیں، نفرت نہیں کرتا ہوں، حق بھی صحیح، باطل بھی صحیح، شداد کو بھی مانتا ہوں، حامان کو بھی مانتا ہوں، نمرود کو بھی مانتا ہوں، فرعون کو بھی مانتا ہوں، اور نبی کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے دشمنوں کو بھی مانتے ہو، باطل کو بھی مانتے ہو۔ آپ حق کا یعنی باطل کا انکار کریں گے تو حق ثابت ہوگا۔ حق کب ثابت ہوتا ہے؟ باطل کا انکار کرنے سے۔ حق جب ثابت ہوتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ آپ حق اور باطل کو دونوں یکجا جمع نہیں کر سکتے، یکجا نہیں لا سکتے۔ تو آئیے اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب سن لیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تینوں باتیں آپ کو، کیا کیا ہوا، یزید نے کیا کیا اور کس طرح خوش رہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اہل بیت عظام کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی دھرتی پر 10 محرم الحرام ہے۔ ظالموں نے یہ بھی نہیں گوارا کیا مسلمانی کا، اسلام کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بھی نہ گوارا کیا کہ ان کے جسد مبارک کو دفنا دیا جائے، نماز جنازہ پڑھا جائے، یہ بھی نہیں۔ ہمارے شریعت کا قانون، مسلمانوں کا قانون، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتلایا کہ کوئی لاش اگر تمہیں مل جائے مسلمانوں کی، مسلمانوں پر لازم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، نماز جنازہ ادا کی جائے، دفنا دیا جائے۔ یہ تو کون ہے؟ عام آدمی نہیں ہے، یہ اہل بیت عظام ہے۔ یہ اہل بیت عظام ظالموں نے یوں ہی چھوڑ دیا، ظلم کی انتہا کر دی، اور ظلم کی انتہا بھی ایسی کر دی، ان کے سروں کو لے جائے۔ ایک دن کا سفر نہیں تھا، وہ یاد رکھو کہ ایک دن کا سفر نہیں تھا، پیدل سفر کرنا ہے، کربلا سے کوفہ جانا ہے، کوفہ سے دمشق جانا ہے، اس طرح ایک جا نہیں رہنا ہے، ہفتوں کا سفر۔ اور سر مبارک کو، اہل بیت عظام کے سر مبارک کو، امام حسین کے سر مبارک کو وہ لے جانا ہے۔ تو ظالموں نے اتنا ظلم کیا، وہ سروں کو جسم سے الگ کرنے کے بعد اپنے ساتھ کیوں لگے؟ اس کا سبب بتاؤ آپ خود شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد اتنے جہادیں اس سے پہلے کے دیکھ لو، کوئی سر لے گیا؟ کسی کا سر لے گیا؟ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، کتنے جنگیں ہوئے، مشرکین بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا انہوں نے۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ یزید کو بتلا کر اپنی حکمرانی کو ثابت کرنا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، منصب حاصل کرنا ہے، یزید کو خوش کرنا ہے، اس غرض سے انہوں نے سروں کو لے گئے، دنیا کے خاطر اور کچھ نہیں، دنیا کے خاطر۔ جب ابن زیاد کے پاس جب کوفہ جب پہنچا یہ سر، تو ظالم بے ادبی اور گستاخی کی انتہا کر دی اس نے۔ دربار لگا ہوا تھا، حواریین بیٹھے تھے، مددگار بیٹھے ہوئے تھے، بکواس جو کچھ بکواس کرنی تھی کر لی، جو بولنا تھا بول دیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، چھڑی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر، کبھی گال پر، کبھی سر پر وہ رکھ کر کہتا ہے، حسین اگر مان لیتے تو یہ حشر نہیں ہوتا۔ مارتا جاتا اور بولتا جاتا، دیکھو تمہارا حشر کیا ہوا، تمہاری حقیقت اتنی ہی ہے۔ اتنے بکواسے کرنے لگا۔ وہاں پر ایک صحابی رسول تھے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، ارے بدبخت، ظلم نہ کر، میں نے دیکھا ہے ان گالوں کو، ان چہروں کو، اس چہرے کو، ان لبوں کو میں نے دیکھا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے، حضور نے چوما ہے،
آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. یہ گال وہ ہے، وہ لب ہیں جس کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. بدبخت رک جا، کہیں ایسا نہ ہو کیا آسمان سے آگ کی بارش ہو نہ جائے. وہ تو ظالم خونخوار تھا ابن زیاد، اسے کیا پرواہ تھی؟ اسے اگر یہ پرواہ تھی اہل بیت عظام کی محبت کی اگر پرواہ ہوتی تو یہ حال نہیں ہوتا. انتہا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے اس طرح چھیڑ چھاڑ کرنے لگا تو اس وقت کیا کہتا ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو، صحابی کو کیا کہتا ہے؟ اے بوڑھے شخص، تیرا دماغ اگر مائل نہ ہوتا، مجنون نہ ہوتا تو میں اسی وقت تیرا سر قلم کرنے کے لیے کہہ دیتا، یہاں سے نکل جا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر اس طرح اس نے بے ادبی کی تو آپ نے جو آواز اٹھائی، آواز اٹھانا تھا کہ آپ کو اس محفل سے نکالا گیا. یہ ظلم کی انتہا. پھر وہ دولت حاصل کرنے، منصب کو باقی رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ یزید کے پاس کوفہ کے اندر سر کو گھمایا گیا. کوفہ کے بعد کیوں گھمایا جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ خاموش رہے، کوئی اور آواز نہ اٹھائے. اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کا حشر ہی ہوگا. خوف طاری کیا گیا لوگوں کے دلوں میں، کوئی آواز نہ اٹھائے. اس کے بعد کوفہ سے دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا. جب یزید کے پاس لے جایا گیا تو جانتے ہو کیا کیا یزید جو ہے اپنی محفل، اسے پہلے ہی معلوم، قافلہ آنے سے پہلے معلوم ہو چکا تھا. جب یہ قافلہ کون سا قافلہ تھا میرے بھائیو، بتاؤ کون سا قافلہ تھا؟ اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نفرت یزید سے کرنا نہیں کرنا، یزید کی حقیقت ہے کیا وہ بتانا چاہتا ہوں. جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید راضی نہیں تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے راضی نہیں تھا. اس کا محل بھرا ہوا تھا حواریین سے، مددگاروں سے اس کا محل بھرا ہوا تھا. ایسے سمے میں جب امام حسین اور اہل بیت عظام کے سروں کو جب لایا گیا، جب اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے دیکھا، ماحول کو دیکھا، حالات کو دیکھا. ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اب میں جس کے خاطر، میں جس کرسی کے خاطر، جس منصب کے خاطر میں نے یہ سب کچھ کرایا، مگر اب وہ خود الٹ جانے والی بات معلوم ہو رہی، سب مخالف ہو رہے ہیں. جب لوگ مخالف ہو جائیں گے تو اب میری کرسی باقی نہیں رہے گی. جب لوگ مخالف ہو جائیں گے، ساری قوم مخالف ہو جائے گی تو میری کرسی باقی نہیں رہے گی. تو اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ فوراً جو ہے سروں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں ابن زیاد کو شہید کرنے کے لیے نہیں کہا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں یہ حکم دیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے حالات کو دیکھ کر اپنی کرسی کی بقا کے لیے، کرسی کو باقی رکھنے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہانے لگ گیا. اب یہاں لوگ کہتے ہیں دیکھو رویا تھا، امام حسین کی شہادت سے راضی نہیں تھا، رویا ہے یزید. یہاں لا کر یزید کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو جب رویا اسے تکلیف ہوئی تھی، حقیقت میں وہ نفرت کرتا تھا. امام حسین معمولی بات نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، اہل بیت عظام کو شہید کر دیا گیا، تو اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا اس نے؟ قصاص کیوں نہیں لیا اس نے؟ کم سے کم معزول کر دیتا، ابن زیاد کو معزول کر دیتا، عہدے سے ہٹا دیتا، منصب سے نکال دیتا، مگر اس نے نہیں نکالا، منصب سے نہیں ہٹایا. جا کر نہیں کہلوایا، جاؤ کہہ دو ابن زیاد سے کہ تم نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے. نہیں، کوئی ایک تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا. نہ ابن زیاد کو ہٹایا، نہ معزول کیا، نہ اسے کوئی تادیبی اس کو سزا دی، کچھ نہیں. تو پھر راضی کیسے تھا؟ یہ راضی ہے یا نہیں ہے ذرا اندازہ کر لو. راضی تھا، اسی لیے اس کو معزول نہیں کیا، اسی منصب پر باقی رکھا. اب آئیے اور مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
تعریف کرنے والوں سنو، کیسے تعریف کرتے ہو آپ؟ ہم دل میں محبت بٹھانا چاہتے ہو، آپ کیسے محبت بٹھاتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ لٹا پٹا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب مدینۃ المنورہ پہنچا، نکلا تو تھا یہ قافلہ اہل بیت عظام امام حسین کی قیادت میں نکلا ہوا تھا۔ اس کے اندر علی اصغر بھی تھے، اس کے اندر علی اکبر بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت محمد بھی تھے، جلیل القدر صحابہ اہل بیت عظام میں سے، تابعین میں سے اس کے اندر موجود تھے۔ ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ سب دنیا سے رخصت کر گئے جب لٹا پٹا قافلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جب مدینۃ المنورہ میں جب پہنچا، تو امام زین العابدین جب تک خاموش رہے، سکتہ طاری تھا ان پر۔ کیسا سکتہ طاری تھا کہ والد گرامی کو اپنے نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا انہوں نے دیکھا تھا۔ کہاں سے بول سکتے تھے؟ ننھے سے بھائی، چھوٹے سے بھائی علی اصغر کو شہید ہوتا انہوں نے دیکھا تھا، کہاں سے بول سکتے تھے؟ علی اکبر ان کے سامنے شہید ہوتے ہوئے ان کو دیکھا، کہاں سے بول سکتے تھے؟ کیا خوشی کا اظہار کر سکتے تھے؟ یہ سب نگاہوں میں تھا، کچھ نہیں بولے۔ جیسے ہی وہاں مدینۃ المنورہ میں جب پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر کے پاس جب یہ قافلہ پہنچا، تو اس وقت ان کی زبان کھلی، جب بولے کیا بولے؟ یا رسول اللہ، نانا جان آپ کا نواسہ آپ کو سلام کہا ہے۔ امام حسین آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے آپ تک سلام پہنچانے کے لیے کہے، میں آپ تک سلام پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جب یہ آواز آپ کی نکلی تو بے ساختگی کے ساتھ مدینہ والے رونے لگ گئے، سارے کے سارے مدینہ والے رونے لگ گئے، ایک کوہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ وہاں پر بپا ہو گئی، قیامت صغریٰ وہاں پر بپا ہو گئی۔ جہاں مدینۃ المنورہ میں امام حسین کی زندگی ساری حیات وہاں پر کٹی، اہل بیت عظام سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کیا کرتے تھے، وہ محبت کو انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا تھا، الفت کو اپنے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ اہل بیت عظام کی خاندان کی قدر ان کے نگاہوں میں جو تھی، وہ خاندان کی قدر ان کے جو نگاہوں میں تھی، وہ سب دیکھنے کے بعد، یہ شہید ہونے کے بعد، یہ کیفیت ان تک پہنچنے کے بعد رونے لگ گئے، اور اسی وقت برملا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یزیدیت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم یزید کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ساروں نے بائیکاٹ کیا۔ اب یزیدیت اور یزید کے اندر فرعونیت، شدادیت، حامانیت، نمرودیت کیسی آتی ہے؟ ذرا غور کرو، غور کرو آپ۔ اس کے بعد صرف اور صرف اپنی کرسی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ فوج روانہ کیا۔ کہاں روانہ کیا؟ مدینۃ المنورہ پر فوج روانہ کیا، اور کہا کہ تمہارے لیے 3 دن تک مدینۃ المنورہ حلال ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ جو مدینہ جس مدینہ سے ہم محبت کرتے ہیں، گلیوں سے محبت کرتے ہیں، وہاں کی فضا سے محبت کرتے ہیں، وہاں کی ہواؤں سے محبت کرتے ہیں، وہاں رہنے کو اپن پسند کرتے ہیں، وہ ہمارا مرکز، اسلامی مرکز ہے، ہمارا اسلامی مرکز ہے۔ اس نے اس کو حلال قرار دیا۔ حلال قرار دینے کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ اس نے جب حلال قرار دیا، فوج کس کی تھی؟ یزید کی تو تھی، یزید کی فوج گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو اعلان کیا، تو کہنے لگے ہم باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، انکار کر دیا۔ جو امام حسین اور اہل بیت عظام کو شہید کر دے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، انکار کر دیا۔ تو ظالموں نے زبردستی بیعت لینے کے لیے انہوں نے جو سامنے آتا اسے شہید کرتے گئے، سامنے آتا شہید کرتے گئے۔ تاریخ نگار مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ تابعین شہید ہوئے، اہل بیت عظام کے علاوہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین شہید ہوئے۔ یہاں تک ہوا کہ جو کوئی باہر نکلتا کرفیو نافذ ہوگا، کرفیو نافذ ہوگا مدینۃ المنورہ کے اندر۔ مسجد کے اندر نماز نہیں ہونے لگی، مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گئی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ تابعین میں سے ہوتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی، ضعیف تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑ لیا، دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا، تو آپ مسجد نبوی میں رہے۔ اس وقت مسجد نبوی میں رہے
تو اس وقت جب مسجد نبوی میں رہے میرے بھائیوں تو ہوا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اذان دینے والا ظاہری طور پر کوئی نہیں تھا، امامت کرنے والا کوئی نہیں تھا، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، مسجد میں کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں جذب القلوب میں لکھا ہے، خدا کی قسم آپ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے قبر انور سے جب اذان کی آواز آتی تو ان کی آواز اور اقامت پر میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا 3 دن تک۔ یہ ظلم کیا۔ اب اندازہ کر لو، جب بھی یزید ابھی بھی حق پرست ہے، یزید حق پرست ہے، مدینہ المنورہ پر حملہ کرے صرف کرسی کے خاطر، صرف کرسی کے خاطر، اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی یزید پر حق ہو گیا، مدینہ المنورہ پر حملہ کیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ آپ نے مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے مدینہ میں رہنے والے صحابہ کو اگر کوئی برا بلا کہے گا یا ان کو تکلیف پہنچائے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا ہلاک و برباد ہو جائے گا جیسا کہ پانی میں نمک ڈالنے کے بعد گھل کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح گھل کر برباد و ہلاک ہو جائے گا۔ آقا نے ارشاد، یہاں بھی ابھی اس کو سکون نہیں ملا تو اس نے 12,000 کا لشکر، یاد رکھ لیجئے 12,000 کا لشکر مکہ المکرمہ پر روانہ کیا۔ کیوں؟ وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس ظالم کی حالات دیکھ کر، اس ظالم کی کیفیت دیکھ کر، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، کھلا گناہ کرنے والا ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ کیفیت دیکھ کر آپ نے پہلے اعلان کر دیا تھا۔ اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے، اور جو صحابہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مکہ والوں نے جو بیعت کی تھی، انہیں زبردستی ان سے بیعت لینے کے لیے 12,000، ایک روایت میں آتا 20,000 کا لشکر فوجی دستہ وہاں پر پہنچا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو فوج تھی دفاع کرتے رہی، تو ظالموں نے کیا کیا جانتے ہو؟ مکہ المکرمہ کے اطراف اکناف جو پہاڑ ہے، بلند بلند پہاڑ، وہاں سے وہاں پر منجنیقیں نصب کی گئی، منجنیقیں نصب کی گئی، منجنیقیں نصب کی گئی، اور منجنیقوں کے اندر کیا کرتے؟ پتھر رکھتے اور پتھر رکھ کر خانہ کعبہ کی طرف پھینکتے تھے، اور اس کے اندر آگ کے گولے بناتے اور آگ کے گولے بنا کر خانہ کعبہ کی طرف پھینکتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف پھینکتے، خانہ کعبہ کی طرف جب پھینکتے تو آگ بھڑک اٹھتی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، غلاف جل گیا۔ ارے خانہ کعبہ کے اندر ایک نیکی اگر کرو گے تو 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، ایک گناہ کرو گے تو 1,00,000 کے برابر گناہ ہے، جانتے ہو؟ خانہ کعبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ کے اندر لڑائی حرام ہے، بلکہ یہاں کے درختوں کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، یہاں کا شکار تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہاں غلطی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں کسی کے لیے لڑائی جائز نہیں ہے۔ لڑائی کی انتہا کر دی، انتہا کر دی، خانہ کعبہ پر حملہ ہوا۔ خانہ کعبہ پر حملہ ایسا نہیں ہوا بلکہ خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا، اس کے باوجود بھی یزید برحق تھا۔ تو یہ پاگل پن کی نشانی ہے یا نہیں؟ ذرا آپ بولو۔ اگر کوئی یہاں پر اتنے بیٹھے ہوئے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہودی، کوئی عیسائیت کی جانب سے، ایک مشرک کی جانب سے، کیا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر کوئی کہہ دے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو آپ خاموش رہو گے؟ آپ کا من خاموش بیٹھے گا، بے چین ہو جائیں گے آپ۔ میرا حرمت والا کعبہ، عظمت والا کعبہ، جس کی طرف میں رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، جس کی طرف ہمارے لیے پیر تھوکنا منع ہے، جس کی طرف پیشاب کرنا منع ہے، جس کی طرف رخ کرنا، پشت کر کے پیشاب پیخانہ کرنا منع ہے، اس کی ہم اتنی عظمت بجا لاتے ہیں، اگر اس کی حرمت کو اگر کوئی پامال کر دے تو آپ خاموش رہیں گے؟ اگر خاموش رہتے ہیں تو گویا آپ کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یزید نے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ پر حملہ کرایا، مکہ
منورہ پر، مدینۃ المنورہ پر حملہ کرایا، اس کے بعد باوجود بھی برحق کیسے ہوا؟ ظلم کی انتہا کی تو اللہ سبحانہ و تعالی ڈھیل دیتا ہے، جیسے نمرود کو دیا، حامان کو دیا، شداد کو دیا، فرعون کو دیا۔ جب گرفت ہوتی ہے تو اتنی سخت گرفت ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ ادھر اس کا لشکر مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے ہے، ادھر اس کو پیٹ کا عارضہ ایسا لاحق ہو گیا، آنتیں سڑ گئی، آنتوں میں سے بدبو آنے لگ گئی۔ جب بدبو آنے لگ گئی تو تڑپتا رہا، بلکتا رہا، موت کو یاد کرتا رہا، کاش مجھے موت آ جائے، موت نہیں آتی، رگڑ رہا ہے، پیر رگڑ رہا ہے، موت نہیں آتی۔ ادھر حملہ کرنے کے لیے فوج کو بھیجایا ہے، ادھر جو ہے پیر رگڑتا ہوا موت کو یاد کر رہا ہے، موت نہیں آتی، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بدبو آنے لگ گئی، اسی طرح مر گیا۔ 4 سال بھی نہیں رہا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ ہلاک و برباد ہونے کے بعد اسے دفنا بھی ایسی جگہ دیا گیا کہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں دفنا دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسے ایسی جگہ ڈال دیا گیا جہاں آج بھی اوپر سے آگ کی بھٹی بھڑکتی ہے، وہاں پر ڈال دیا گیا۔ یزید مارا گیا۔ یزیدی جتنے تھے، ابن زیاد اس کے ساتھی، اتنے اس کے جتنے لشکر تھے، مختار ثقفی نے پکڑ پکڑ کر مارے، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو سرے بازار مار دیا گیا۔ ایسا برا حشر ہوا، ایسا برا حشر رہا، تھوڑے دن بھی نہیں رہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ابن زیاد کا جب اس کے ساتھیوں کا سر جب لایا گیا، لا کر رکھ دیا گیا، تو لوگ جب دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، لوگ جب دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، طریق طریق کہنے لگے، لوگ اچانک کہنے لگے طریق طریق، ہٹو ہٹو ہٹو، راستہ دو راستہ دو۔ تو ایک سانپ آیا سب کے درمیان۔ سانپ جو ہے انسان کو دیکھ کر بھاگتا ہے میرے بھائیو، انسان کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اتنی بھیڑ میں تو آنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بھیڑ میں آیا، سروں کے پاس آیا، سروں کے پاس آنے کے بعد وہ ابن زیاد کا جو سر تھا اس کے ناک میں داخل ہوتا رہا، پھر نکلتا رہا، ناک میں داخل ہوتا رہا، پھر نکلتا رہا، منہ سے داخل ہوتا رہا، اس طرح سب کے سر میں سے نکلتا رہا، سب کے سامنے اس طرح 3 مرتبہ کر کے نکل کر چلا گیا۔ تو گویا عبرت بتا دی گئی کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ معاف نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب تیار کرتا ہے اور آخرت میں بھی سخت سے سخت عذاب ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کی اس محفل میں آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ اہل بیت اعظام سے آپ تو محبت کرتے ہیں، جب بھی بات آ جائے تو ان کا تذکرہ آ جائے تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہاں یاد رکھے کہ باطل جو یزید ہے اس کا تذکرہ آئے تو اس سے نفرت کرنا بھی ایمان ہے۔ میں دونوں کو مانتا ہوں بولے تو آپ کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ بات اصل آپ کو بتلانا تھا مجھے، آپ ایسے تاریخ سے واقف ہیں۔ اصل اہم خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسی نفرت کر رہے ہیں کہ حالانکہ یزید نہیں، نہ ابن زیاد ہے، نہ شہید ہونے والے، وہاں کا نام لے رہے ہیں تو نفرت کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ تم باطل ہو، تم کیا پوچھتے ہو ہم سے، مسائل کیا پوچھتے ہو؟ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے ساتھ سامنے پیش کی گئی ہے۔ آئندہ ہمارا جو مضمون جو چل رہا ہے، پیچھے سے جو مضمون چل رہا ہے نماز کے متعلق، غالباً کتاب الصلاۃ کے بارے میں جو مضمون چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز، اس مضمون کا جو حصہ باقی ہے وہ آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو خاص کر اپنے بچوں کو لے آئے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، درس ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس ریکارڈ ہمارے امام صاحب سے پوچھ لے اس کا کیا چینل ہے تو وہ اپنے گھروں میں سنائیں۔ تبلیغ ہم خالی آج ایسا سوتے روتے دھوتے رہے تو نہیں ہونے والا ہے، ہمارے اندر بیداری پیدا کرنی ہے۔ آج لا کمیشن کی بات ہو رہی ہے، فیوچر میں کیا کیا کمیشن کی بات ہوتے رہے گی، وہ ظلم کرنے والے ظالم ظلم کرتے رہیں گے، ہم ظلم سہتے رہیں گے۔ مسلمانی یہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے میرے بھائیو، یاد رکھو کہ بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ جاگنا اسی طرح ہے کہ ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے، اپنے مذہب کو اچھی طرح جان لیں گے، مساجد کو آباد کر لیں گے، ایک دوسرے سے محبت کر لیں گے،
برائی کو ختم کر دیں گے، اچھائیوں کو عام کریں گے، تو پھر کسی کے مجال نہیں ہوگی مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھنے کی، اور مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا، کمزور نہیں کر سکتا، نہ حقیر گردان سکتا۔ آج ہمارے اندر قوت ہی نہیں، پاور ہی نہیں ہے، کوئی امریکہ کی طرف کوئی چھیڑنا چاہتا کہ کوئی امریکہ کو، کیوں؟ اس کے پاس پاور ہے۔ چائنا سے کوئی لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا پاور ہے۔ آپ نے اپنا ایمانی پاور بنائی نہیں، اپنا ایمانی قوت اپنے اندر بنائی نہیں۔ اگر بنا لیتے، وہ قوت و طاقت بنا لیتے ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اتحادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر بنا لیتے تو آپ کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھاتا میرے بھائیوں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے آئے دن جو افسوس ہو رہا ہے، کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں اتحاد اور اتفاق کی، اور اس طرح کے دروس رکھنے کی اور دروس کو پہنچانے کی۔ چند باتیں آپ حضرات تک پہنچایا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہمارا جو تسلسل کے ساتھ درس چل رہا ہے، آپ ضرور تشریف لائیں، اور یاد رکھیں کہ خاص کر عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ دن کچھ نہ کچھ کام آ جاتا، چھٹی ہے سو جائیں گے، آج چھٹی ہے سو جائیں گے، پھر آئیں گے کب؟ عبادت کی طرف آئیں گے کب؟ دین کی خدمت کریں گے کب؟ چھٹیوں میں بھی نہیں کریں گے۔ کم سے کم ایک دن چھٹی ملتی ہے، اس دن بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر آئیں گے کب؟ مسجدوں کا آباد کب کریں گے؟ سمجھیں گے کب؟ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات کے ساتھ سلام پر یہ ہماری آج کی محفل ختم ہوگی، دعا پر انشاءاللہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سفر میں نماز چھوٹ گئی، سفر کتنے دور کا تھا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سفر اگر 97 کلومیٹر کا آپ کا سفر تھا تو قصر ہو گئی آپ کی۔ قصر کا مطلب 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنا ہے آپ پر، فرض۔ سنت کی کوئی قضا نہیں ہے، فرض کی قضا ہے۔ اب وہ چھوٹی تو اگر آپ یہاں کے پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ظہر کی وہاں چھوٹی تھی، آپ یہاں سے محبوب نگر جا رہے تھے، بنگلور جا رہے تھے یا ممبئی جا رہے تھے، دور کا سفر کر رہے تھے، تو اب وہاں کی چھوٹی ہے، ظہر کی چھوٹی، عصر کی چھوٹی، یہ پانچوں چھوٹ گئے، تو ظہر 2 رکعت، فجر 2 رکعت، تو وہی اس میں کہیں کمی نہیں ہے، عصر 2 رکعت، مغرب 3 میں کمی نہیں کریں گے، عشاء میں 2 رکعت، 2 رکعت آپ پر لازم آگی اور قضا ادا کرنا پڑے گا، یاد رکھ لیجئے۔ ایسا سفر ہے آپ کا جو 97 کلومیٹر سے کم ہے، جیسے شاد نگر چلے جا رہے ہیں یا سنگاریڈی آپ چلے جا رہے ہیں، قریب ہے، یا ادھر اور کہیں قریب میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر چلے جا رہے ہیں، تو وہاں جتنے رکعت یعنی آپ کو پوری پڑھنا ہے، وہاں پہ بھی پوری پڑھنا ہے، یہاں پہ بھی پوری ہے، کیونکہ اب 97 کلومیٹر نہیں ہے، اب یہاں پڑھنا ہے تو پورے 4 رکعت پڑھنا پڑے گا آپ کو، ظہر کی بھی 4 رکعت، عصر کی بھی 4 رکعت، عشاء کی بھی 4 رکعت، پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ سنت کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرض کی ہے، واجب کی ہے، 3 رکعت وتر جو ہوتی ہے اس کی ہے، فرض اور واجب کی ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے، اہل بیت عظام کے صدقے میں ہماری دعا کو جلد قبول فرما، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔